امام جعفر صادق علیہ السلام انسانی اعضاء کی حکمت سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مفضل، ذرا غور تو کرو کہ انسانی جسم کے اعضاء کیوں بنائے گئے، ان کی ضرورت کیا تھی، اور یہ اعضاء کیا خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ ان اعضاء کو بنانے میں اور ہر عضو کو ایک خاص مقام پر پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے، اور انسانوں کے لیے اس میں کس قدر آسانیاں اور سہولتیں موجود ہیں۔ کیا زمانہ، مادہ یا فطرت یہ شعور رکھتا ہے کہ وہ ایک خاص منصوبہ بندی کے ساتھ اس انسانی جسم کی تعمیر کر سکے؟ دو ہاتھ تو کام کرنے کے لیے ہیں، دونوں پاؤں چلنے کے لیے انسان کو دیے گئے، آنکھیں راہ دکھانے کے لیے، منہ غذا کھانے کے غرض سے، اور معدہ اس غذا کو ہضم کرنے کے لیے دیا گیا ہے، جگر غذا کا جوہر نکالنے کے واسطے، اور اعضائے تولید افزائش نسل کے لیے عطا کیے گئے ہیں۔ اب اگر تم ان تمام اعضاء، ان کی ساخت، کارکردگی اور جسم کے اندر ان کے مقام پر غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ ہر عضو ایک خاص مصلحت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور جسم کے ہر عضو کا دوسرے عضو سے ایک خاص رشتہ اور رابطہ ہے۔ یہ تمام عضو مل کر انسانی جسم کی تشکیل کرتے ہیں اور انسان کو وہ تمام سہولتیں فراہم کرتے ہیں جس کی اسے زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے۔ اے مفضل، ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے کہ کیا طبیعت جو اس قدر عظیم اور بامصلحت کام اس قدر باریک بینی سے سر انجام دیتی ہے، تو کیا وہ علم، ارادہ اور قدرت بھی رکھتی ہے، یا وہ بے شعور و بے ادراک ہے اور اس میں قوت ہے نہ علم؟ اب اگر وہ کہتے ہیں اس میں علم، ارادہ اور قدرت ہے، تو پھر انہیں خلق کرنے والی ذات اللہ کو ماننے سے کیا چیز روکتی ہے؟ اور اگر یہ اللہ کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ طبیعت یعنی فطرت بے علم ہے، بے ارادہ ہے اور بے قدرت ہے، اور بغیر کسی علم و قدرت کی چیزوں کو بنا دیتی ہے، تو یہ امر محال ہے کہ بے عقل، بے ارادہ، بے قدرت شے اس قدر علم و حکمت، مصلحت و باریک بینی کے ساتھ کسی صاحب شعور و ادراک شے کو تخلیق کرے۔ مفضل دیکھو، اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ ہیں، جسے یہ لوگ طبیعت یعنی فطرت کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جسے اس نے اپنی حکمت سے مخلوقات میں جاری کر دیا ہے۔ اے مفضل، ذرا اس بات پر غور کرو کہ کس طرح انسان غذا کو استعمال کرتا ہے، یہ غذا کس طرح اس کے لیے خوشگوار ہوتی ہے، کس طرح وہ کن مراحل سے گزر کر اس کے جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچتی ہے، اور کس طرح اس غذا کا جوہر اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس سارے عمل کے لیے پروردگار نے کس قدر عظیم و شان انتظامات کیے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر حکمتیں اور تدبیریں شامل ہیں۔ اے مفضل، ان اعضاء کی موجودگی اور ان کے افعال ثابت کرتے ہیں کہ یہ سارا جسمانی نظام کسی صاحب علم و حکمت ذات کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جسم کے اعضاء اور ان کی تمام تر کارکردگی سب کچھ اس نظام کے تابع ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر قائم کیا ہے۔ دیکھو، کھانا یا غذا جب معدے میں پہنچ جاتی ہے تو معدہ اسے پکاتا ہے، معدہ اس غذا کو قابل ہضم بنا کر آنتوں کے راستے جگر کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ معدہ غذا کو صاف کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ معدہ اپنے تیزابی مادوں کے ذریعے غذا میں موجود تمام جراثیم کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر جگر اس غذا سے حاصل شدہ لب لباب یعنی غذا کے جوہر کو لے لیتا ہے، پھر یہ نہایت باریک حکمت سے صاف شدہ حیاتیاتی اجزاء سے بھرپور خون بن جاتا ہے، اور پھر نالیوں کے ذریعے سارے جسم میں پہنچ جاتا ہے جو اس کام کے لیے بنائی گئی ہیں، جیسے زراعت کے لیے پانی کی نالیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ پانی تمام زمین تک پہنچ جائے۔ غذا میں موجود فاضل مادے، گندی چیزیں اور زہریلے مادے ان مقامات کی طرف چلی جاتی ہیں جو مقامات ان فاضل مادوں کو جسم سے اخراج کے لیے بنائے گئے۔ اے مفضل،
کیا تم نے کبھی اپنے جسم کے اندر بہنے والے خون پر غور کیا ہے اور یہ سوچا ہے کہ اس خون کو رگوں میں کس طرح بند رکھا گیا ہے، جس طرح پانی کو کسی برتن میں رکھا جاتا ہے؟ رگوں میں بند رہنے سے یہ خون محفوظ رہتا ہے اور جسم میں ادھر ادھر بے سبب بہہ نہیں جاتا۔ اے مفضل، ذرا دیکھو اور غور کرو کہ جسم انسانی کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی شان خلاقیت کی کیسی کیسی عظیم نشانیاں موجود ہیں۔ دیکھو کہ یہ تمام اعضاء کس طرح جسم میں اپنے لیے انتہائی مناسب مقامات پر تخلیق کیے گئے ہیں۔ یہ ظروف یعنی آنتیں، گردے اور مثانہ کس طرح تخلیق کیے گئے ہیں کہ یہ اپنے اندر فاسد مادوں کو جمع کریں، انہیں جسم کے باقی حصوں میں نہ پھیلنے دیں۔ اگر یہ فاسد مادے جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جائیں تو جسم میں زہریلے مادوں کے سبب بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو کیا ایک بے جان مادے اور بے شعور طبیعت کے لیے یہ ممکن تھا کہ جسم انسانی کو انتہائی باریک بینی اور حکمت و مصلحت کے ساتھ تخلیق کرے؟ پس مبارک ہے وہ ذات جس نے اس قدر اچھے انداز اور محکم تدبیر کے ساتھ ان اعضاء کو پیدا کیا۔ اس کے لیے وہ حمد و ثنا ہے جس کا وہ مستحق ہے اور جس کا وہ سزاوار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مفضل بن عمر نے بھی بے ساختہ الحمدللہ رب العالمین کہا اور عرض کی کہ آقا، اب آپ مجھے جسم کے نشو و نما کے بارے میں بتائیے۔ یہ نشو و نما جسم کے مکمل ہونے تک کس طرح جاری رہتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل ابن عمر سے جسم کی نشو و نما کے سوال کے جواب میں فرمایا،